آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے 2-3 سال کا اور آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ پاؤں پٹکنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک لمبا سا سانس لیتا ہے، پھر سانس لینا بند کر دیتا ہے۔ سارے گھر میں پینک پھیل جاتا ہے اور سب اس کو پیمپر کرنے لگتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ایک لمبا سا کر کے سانس لے کے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا، مطلب وہ اس کی ڈوز اس کو مل گئی ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جو کہ آگے چل کے آپ کو مسئلہ پیدا کرے گا، آپ کو ابھی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب کوئی بچہ بہت ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، جب کوئی بچہ اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، یعنی تصادم ہے جو کہ عام بات ہے، بھائیوں بھائیوں کے درمیان تصادم ہونا ایک عام بات ہے۔ ایک اور بھی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کہ اگر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں کرتا، اگر آپ پڑھائی سے رن اوے کرنا چاہتے ہیں، اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشنل سسٹم کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جاب پہ نہیں جانا چاہتے جبکہ آپ کی ایج جاب اپروپریٹ ہو گئی ہے، جاب اپروپریٹ، اگر آپ کا فیملی بزنس ہے اور آپ اس بزنس میں حصہ نہیں لیتے بھرپور پڑھائی مکمل کرنے کے باوجود، تو اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ میں اپنے فادر کے بزنس میں مارکیٹنگ کو دیکھتا ہوں، دور سے دیکھتا ہوں، یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو پلیز کہیے تاکہ میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کا 15 سال کا پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، اسکول سے بھاگنا چاہتا ہے اور مشکلات محسوس کرتا ہے اسکول کے نام سے اور ٹیچرز کے نام سے، اس کو بہت چڑ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا، یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے۔ اور اگر کوئی یونیورسٹی سے رن اوے کرتا ہے، ایک اتنا اچھا کام ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ لوگ میڈیکل کالجز سے فال آؤٹ کر جاتے ہیں، ویگن سے جا کے باہر گرتے ہیں، یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں۔ کئی پھر بہت مشکل سے انفیئر مینز کے ذریعے چپکے رہتے ہیں پڑھائی سے، جیسے کہ کوئی چرس پی لی، کوئی شراب پی لی اور کسی نہ کسی طرح ریٹلن استعمال کر لی اور اپنی ایجوکیشن کا بیسک لیول مکمل کر لیا۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، برین ہیلتھ ایشوز موجود ہیں، اور اگر عمر تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو کام کرنا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اپنے والد سے کچھ 2 رتی زیادہ کام کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے کہ اگر باپ دادا کا بزنس ہے، جو آپ کی باری آ گئی ہے اس بزنس میں حصہ لینے کے لیے، اور آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ ادھیڑ عمر میں ہیں اور آپ اس کی پراپر مدد نہیں کرتے، بزنس میں حصہ نہیں لیتے اور فقط دیکھتے ہیں، تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں۔ لیکن عموماً ان ایشوز پہ تصادم ہو رہا ہوتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سب سے بڑا نتیجہ تصادم ہے، تصادم، کیونکہ انسان کے اندر، انسان کے ساتھ ساتھ ایک جانور بھی بند ہے، اور دونوں مل کے انسان بنتا ہے۔ انسان صرف انسان نہیں ہوتا، انسان کے اندر ایک اینیمل بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ مل جل کے اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ 2 in 1 والی کیفیت ہے، ایک جانور، ایک انسان، اور جانور جو ہے وہ جانوروں والے قوانین پہ چلنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ انسان جو مہذب ہے وہ اپنے آپ کو شائستہ بنانا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کرے۔ لیکن جو جانور ہے وہ کود پڑتا ہے بیچ میں، جو ہی انسان اسے موقع دیتا ہے، کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے تو کہتا ہے تو پیچھے ہٹ، میں آنا آگے۔ آپ کسی سے بھی جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو بے صبری سے وہ جانور دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کو کہتا ہے ہوں ذرا تو پاسے ہو جا، میں کرتا ہوں، میری باری۔ تو آپ چاہیں تو محتاط ہو سکتے ہیں۔ ویسے کئی دفعہ جیسے آپ کسی سے مذاکرات کرنے جاتے ہیں اور آپ ایک بھلے آدمی ہیں،
اور آپ اپنے ساتھ کوئی باکسر پہلوان یا کوئی جوڈو کراٹے کا ماہر یا کوئی کن ٹوٹا لے جاتے ہیں تو آپ اسے عموماً سمجھا کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ تم نے وہاں چپ رہنا ہے، تم نے بولنا کوئی نہیں، تمہیں میں صرف درشن کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بات میں خود کروں گا۔ لیکن جب آپ وہاں جا کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتا اور وہ بیچ میں کود پڑتا ہے اور آپ کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پھر اس کا نقصان پہنچتا ہے۔